دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے، سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت امہ کے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں جہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا، اور امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ متحدہ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی۔ صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا، اور وہ اجلاس منعقد ہوا۔ اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی نوافل کے لیے لوگ جمع تھے، اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ بول دیا۔ مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئیں۔ اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے۔ 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی، اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے، اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے۔ ان کی بات پر توجہ دی گئی، اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں OIC ممالک کے، ان کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس ڈسکشن کو
کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا. ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا. اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا. سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی. عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے. مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں. چنانچہ وہ ملے, درخواست کی اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوزکا نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا. اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا. آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنا کروایا. خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا. تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس ایک سے زیادہ نشست درکار ہوگی. لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے, اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے. نعرہ تکبیر! مجاہد شاہ محمود قریشی! اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے, لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے. ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا, اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی. پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے, یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں, پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے.
اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا. ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تھا عالم, یہ تھی کیفیت. پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں, جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں, لوگ جمع ہوئے. اس میں ہر طبقہ تھا. اس میں مسلمان بھی تھے, اس میں عیسائی بھی تھے, اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر رہ سکے اور دو ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکے. واشنگٹن میں, نیو یارک میں, مشیگن میں, شکاگو میں, لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی. اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی, بھی اسی فکر سے, اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے. آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے, ان کی مماثلت دیکھیے. اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے, اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا جو معطل ہے, عرصہ دراز سے معطل ہے, اس کا آغاز کرنا ہوگا, بٹھانا ہوگا. بیٹا بات سنیں, یہ نعرے نہیں ہیں, پریس ہو رہی ہے, یہ جلسہ نہیں ہے. آپ کو آغاز کرنا ہوگا, جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی, اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے, آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے. اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں, 4 آرگنز کو مل کر یک زباں ہو کر حل تلاش کرنا ہے. سیکرٹری جنرل کے آفس کو, سلامتی کونسل کو, جنرل اسمبلی کو, ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے. اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے. میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی. میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ
پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے، یہ ان کی قرارداد ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے، یکجہتی کتنی ہے۔ فلسطینیوں کی بیجا شہادتیں ہو رہی ہیں، جو قبلہ اول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے، سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت امہ کے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں، جہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا، اور امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ متحدہ کہتے ہیں، اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی، صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کرے۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا، اور وہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ نوافل کے لیے لوگ جمع تھے، اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حلہ بول دیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئیں۔ اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے، اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے، اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے۔ 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی، اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے، اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے،
اور امہ کو یکجا کریں۔ ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا جو پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں OIC ممالک کے، ان کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے، مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں، کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی، اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں۔ چنانچہ وہ ملے، درخواست کی، اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوزکا نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا، اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا۔ آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنا کروایا۔ خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا، لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا۔ تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس ایک سے زیادہ نشست درکار ہوگی، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی، پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد مجاہد شاہ محمود قریشی! اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے۔ ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی
تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔